السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج ہم بات کریں گے نکاح کی کالمز میں لکھی گئی خاص شرائط کے حوالے سے۔ خاص شرائط کیا ہو سکتی ہیں قانون کی نگاہ میں قانونی نقطہ نظر کے مطابق، اور اکثر اوقات لوگ کیا غلطیاں کر بیٹھتے ہیں نکاح فل کرتے ہوئے خاص شرائط کے کالم میں شرائط لکھتے ہوئے۔ اس چیز کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ لیگل اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، نکاح ایک سوشل کنٹریکٹ ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، آزاد مرضی سے اپنی خوشی سے میاں بیوی نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلم آئلی قوانین 1961 کے مطابق پھر نکاح ہوتے وقت نکاح نامہ بنایا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے یا نکاح نامہ فیل کیا جاتا ہے، اس کو رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے۔ یہ نکاح نامہ کا جو فارم ہوتا ہے، اس فارم میں 2 کالمز ایسے ہیں جن میں خاص شرائط کا ذکر ہوا ہے۔ کالم نمبر 17 جس میں خاص شرائط کا ذکر ہے۔ اب یہ خاص شرط کیا ہو سکتی ہے؟ خاص شرط وہ بات ہو سکتی ہے جو قانوناً جائز ہو۔ اب جس طرح اگر کسی بیوی کا خرچہ نان و نفقہ شوہر کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی بیوی کو، منکوحہ بیوی کو ماہانہ 5,000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے خرچہ دے گا ہر مہینے، تو یہ شرط نکاح نامے میں لکھی جا سکتی ہے کالم نمبر 17 میں۔ اسی طرح اگر رہائش کے حوالے سے اسے سیپریٹ رہائش دینی ہے، اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس بیوی کو نہیں رکھنا، یا وہ بندہ شہر میں جاب کر رہا ہے، اس نے شادی کر کے نکاح کر کے اس عورت کو اپنے ساتھ شہر میں رکھنا ہے، گاؤں نہیں لے کے جانا۔ اب اس طرح کی جو شرائط ہیں، یہ شرائط کسی حد تک مانی جا سکتی ہیں یا قانوناً یہ اللیگل ان لافل نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کالم میں کوئی یہ شرط لکھ لے، فرض کریں طلاق دینے کا حق شوہر کے پاس ہے، شریعت نے اسے دیا ہوا ہے، اس کے طلاق کے حق پر، اس کے طلاق دینے کے حق پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا اپنے حساب سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، اس کالم میں لکھ لیتے ہیں کہ جی اگر دولہا طلاق دے گا تو 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا، 2 لاکھ روپے جرمانہ دے گا، اتنا جرمانہ اسے دینا پڑے گا۔ اب یہ جرمانے والی بات جو لکھی جاتی ہے اس کالم میں، یہ قطعاً غلط ہے، قانون کے خلاف ہے، قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت اجازت دے رہی ہے، طلاق دینے کا حق مرد کو دیا جا رہا ہے شریعت کی روشنی سے، تو شریعت کے مطابق مرد طلاق دے سکتا ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق دینے کا، تو مرد طلاق دے سکتا ہے، اس کی اس اختیار پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کسی بھی حوالے سے۔ اسی طرح فرض کریں اگر کوئی لکھ لیتا ہے اس خاص خانے میں کہ جی عورت خلا نہیں لے گی یا عورت طلاق کا تقاضا نہیں کرے گی، اب یہ والی شرط بھی غلط ہے، عورت بھی طلاق لے سکتی ہے۔ اسلام میں نکاح جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ ہے، باہمی رضامندی سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے اندر خوشی سے، رضا سے میاں بیوی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا نام نکاح ہوتا ہے۔ اور اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یہی فرق ہے کہ اسلام اجازت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے، زور زبردستی والی بات یہاں پہ نہیں اس چیز کی اجازت۔ اب اسی طرح کالم نمبر 19 ہے نکاح نامے کا، نکاح نامہ فارم کا، اس میں ایک شرط آئی ہوئی ہے یا ایک کالم بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آیا مرد کی طلاق دینے کے حق پر کوئی قدغن ہوگی یا کوئی پابندی ہوگی یا اس حوالے سے کوئی شرط ہوگی، آیا شوہر طلاق کے حق پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ اب یہ والا کالم بھی یا اس کالم میں کوئی ایسی بات لکھی جائے جس سے قدغن لگ جائے مرد کی طلاق دینے کے حق پر، تو یہ بھی قانوناً جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنے فیصلے دے چکی ہے۔ ایک کیس ہے محمد بشیر صدیقی ورسز سرور جہاں وغیرہ، 2008 کے CMR رسالے میں یہ کیس رپورٹ ہوا۔ اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس طرح کی شرائط جو لگائی جاتی ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور کوئی جرمانہ
شوہر نہیں دے گا یا شوہر نہیں دیتا یا شوہر کو نہیں دینا چاہیے، اس کے طلاق کے حق پر کوئی پابندی، یا عورت کے کسی حق پر جو شریعت نے اسے دیا ہو اس پہ کوئی پابندی اگر نکاح نامے کی روح سے لگائی گئی ہو، تو عورت سے بھی وہ بات نہیں منوائی جا سکتی جو شرعاً غلط ہے، جو قانوناً غلط ہے، اور مرد سے بھی اس کے نکاح نامے میں کوئی ایسی چیز تحریر نہیں کروائی جا سکتی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، قانون اجازت نہیں دیتا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد و مفہوم یہی تھا کہ کوشش کریں جب بھی آپ کسی نکاح سرمنی کو اٹینڈ کر رہے ہوں یا کوئی نکاح ہو رہا ہو تو نکاح نامے کو فل کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ لکھوانے جا رہے ہیں اور اس کی قانونی وقت کیا ہے، قانون کی نظر میں وہ چیز کیا ہے، شریعت کی نظر میں وہ چیز کیا ہے۔ کوشش کریں وہ جائز مطالبات رکھیں جو مطالبات ماننے کے لائق ہوں، اور ان مطالبات سے میاں بیوی کی آنے والی زندگی آسان ہونے کے مشکلات کا شکار ہو دونوں کو اپنے ازدواجی زندگی میں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔